نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بادشاہوں کی چاپلوسی کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ حدیث سنیے، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا، اے کعب بن عجرہ، میں تجھے ان حکمرانوں سے محفوظ رہنے کی دعا دیتا ہوں جو میرے بعد والے زمانے میں آئیں گے، جو شخص ان کے دروازے پر آئے اور ان کی جھوٹی باتوں کی تکذیب کرے اور ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق کرے اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کرے، اس کا مجھ سے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پہ نہ آئے۔ یعنی ایسے حکمرانوں کے پاس بیٹھنا کہ جن کی غلط باتوں کی تصدیق کرنا، تائید کرنا اور ان کی ظلم میں مدد کرنا، وہ کہیں ظلم کر رہے ہوں تو مدد کرنا، فرمایا کہ یہ چیز بہت غلط ہے۔ محدثین نے لکھا کہ اس وعید کا مصداق ہر وہ شخص ہے جو کسی بھی شخص سے ذاتی مفاد کے حصول کے لیے شریعت کو پس پشت ڈال دے، دین کا نام لے، خواہشات نفسانیہ پوری کرے، نام دین کا ہو، اندر اپنی خواہشات پوری کر رہا ہو، اور وہ ارباب مال و اقتدار، جو مال والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی رضا کے لیے نئے نئے مسائل گھڑ لے کہ یہ خوش ہو جائیں اور ہر طرح سے جائز اور ناجائز حربہ استعمال کر کے مال والوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ شخص اس وعید میں شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ پہ اونٹ ملتے ہیں، اونٹ بیٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح بادشاہوں کے دروازے پر فتنے ملتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیروں کے دروازے فتنوں کی جگہ ہیں، امیروں کے دروازے فتنوں کی جگہ ہیں۔ تم میں سے کوئی امیر کے پاس جاتا ہے اور اس کی غلط باتوں کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی ایسی خوبیوں کا ذکر کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے، یہ فرمایا کہ یہ فتنے ہیں اور یہ انسان کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک واقعہ سنیے، ایک مرتبہ ایک ملک کا بادشاہ تھا، اس نے مسجد میں نماز جمعہ باجماعت پڑھنی تھی۔ اب مسجد میں لوگ آ کے بیٹھے ہوئے اور پوری مسجد بھرتی چلی جا رہی ہے، پہلی صف بھی بھری ہوئی، آگے بھی بھری ہوئی ہے۔ یہ بادشاہ صاحب دیر سے آئے، جیسے ہی آئے تو پولیس والوں نے پہلی صف کو ان کے لیے زبردستی خالی کروا لیا اور پہلی صف کے لوگوں کو باہر نکال دیا۔ مسجد میں جگہ نہیں تھی تو پہلی صف کے لوگ جو سب سے پہلے آ کے بیٹھے ہوئے تھے، ذکر عبادت میں لگے ہوئے تھے، ان کو باہر جانا پڑ گیا۔ جب یہ سب کچھ ہوا نا تو لوگوں میں بڑی باتیں ہونے لگیں، کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا، مختلف تبصرے ہوئے۔ تو وہاں ایک ولی بھی تھے، اہل دل بھی تھے، انہوں نے کہا غور کرو، یہ تو بادشاہوں کی عبادت ہے، یہ نماز پڑھنے آیا ہے، یہ تو بادشاہوں کی عبادت ہے، ان کی عبادت بھی ظلم سے خالی نہیں، ان کا ظلم کیا ہوگا؟ بات سمجھے کہ ان کی جو عبادت ہے یہ ظلم سے خالی نہیں، تو ان کا ظلم پھر کتنا سخت ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔